الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات محبت و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، تو آج آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک دعا کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور دوسرا اعتکاف کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور تیسرا لیلۃ القدر کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر دیکھا جائے اس وقت تو آپ کو ہر انسان پریشان نظر آئے گا، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، گھر کی سطح پر ہو، محلے کی سطح پر ہو، شہر اور ملک کی سطح پر ہو یا دنیا کی سطح پر ہو، تقریباً انسان آپ کو شکوے شکایت کرتے ہوئے اور پریشان حال نظر آئیں گے۔ دیکھیں، سنت نے ہمیں رستہ بتایا ہے کہ جب پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے، صحابہ نے ہمیں رستہ بتایا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ لوگ پریشان ہوں گے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، عمل کر کے بتا دیا کہ اگر تم لوگوں پر پریشانی آتی ہے تو تم نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان حضرات پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی در پر جاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دیتے تھے۔ لیکن ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، سارا
آداب اختیار کرنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو پھر جا کر کہتے ہیں یار اب اللہ ہی ہے. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا جاتا, اللہ سے مانگا جاتا, اس کے بعد اسباب کی طرف جایا جاتا. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہیں نا اس کا نچوڑ وہ دعا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں انسان پہلے کیا کرتا ہے؟ تکبیر کہتا ہے, ثنا پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. ثنا بھی اللہ کی تعریف, سورہ فاتحہ بھی اللہ کی تعریف. آگے قرآن کی قرات کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, پھر تشہد پڑھتا ہے. تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھتا ہے, اور درود پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ساری عبادات کرنے کے بعد, پوری نماز کی مکمل عبادت کرنے کے بعد آخر میں دعا مانگنی ہوتی ہے. دعا کا طریقہ بھی یہی ہے, اللہ کی تعریف کی جائے, نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے, اور آخر میں دعا مانگی جائے. نماز کتنی اہم عبادت ہے, لیکن اس کے آخر میں بھی اصل جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے دعا مانگنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوتی ہے. تو عبادات کا مغز ہے, نچوڑ ہے دعا مانگنا. لیکن دعا مانگنا جو ہے نا یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دعا مانگیں گے تو مانگیں گے کیسے, کب مانگیں گے, اور دعا کے کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں دعا جب مانگنی ہے نا تو اس کے کچھ اوقات ہیں. خاص اوقات کے اندر دعا مانگنا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے, زیادہ قبول ہونے والی بات ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو بالکل اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ روایات میں آتا ہے جو دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہمیں علماء نے لکھی ہے, جب اذان ہو جاتی ہے اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے, دعائے وسیلہ پڑھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں درود شریف بھی دعا ہے نا, درود شریف قبول ہے کہ نہیں ہے, اور دعائے وسیلہ وہ بھی قبول ہے. تو تیسری دعا جب اس کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائیں گے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان والا جو وقت ہے اس میں دعائیں مانگنا بڑا قبولیت کے قریب ہے. اسی طرح جو بہت اہم وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت, کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آواز نکال رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کروں میں, ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کروں, ہے کوئی مجھ سے دنیا مانگنے والا اس کو دنیا عطا کروں, ہے کوئی روزی چاہنے والا اس کی روزی کے اندر اضافہ کروں, ہے کوئی بیماریوں سے شفا چاہنے والا اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماؤں. اللہ تعالیٰ اس وقت آوازیں دے دے کر یہ بات پکار رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو بندہ سحری کے وقت دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد, وہ دعا بھی لازمی قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت کی دعا بھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ لے گئے ان کو کنویں میں پھینکا, پھر بازار مصر میں گئے, وہاں پر بکے, اس کے بعد تہمت لگی, پھر سالوں قید کاٹی, اس کے بعد اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. ادھر سے کرتا بھیجا, والد کی آنکھوں پر لگا, جو بینائی چلی گئی تھی واپس آ گئی. جب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا راز کھل گیا ہے اس وقت انہوں نے کہا نا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. کہنے لگے ابا جی آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے خطا ہو گئی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سحری کے وقت میں اٹھ کر دعا کی تھی. وہ دعا مانگتے جاتے تھے, بیٹے توبہ کرتے تھے اور آمین کہتے جاتے تھے, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا. تو سحری کا وقت بہت اہم وقت ہے عام دنوں میں بھی, لیکن رمضان میں تو بہت ہی خاص ہو جاتا ہے نا. اور پھر رمضان میں آسانی بھی بہت ہے. عام دنوں میں تو چلو اٹھنا پڑے
گا آپ کو اس کے لیے الگ سے ہاں جی وضو کرنا پڑے گا، سب کچھ وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے. لیکن رمضان میں کیا ہے، سحری تو ویسے ہی کرنی ہے آپ نے. اور ان کے منہ ہاتھ بھی دھونے کہ نہیں دھونے؟ ایسے ہی تو نہیں کھائیں گے پیئیں گے نا. تو ساتھ بازو اور پاؤں بھی دھو لیں. وضو ہو گیا، 2-4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کے دعا مانگ لیں. اور بہت اہم وقت ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگے، بس آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح بہت اہم وقت ہے جو ہم سے ضائع ہو جاتا ہے، وہ ہے افطاری کا وقت. دعا کی قبولیت کے لیے افطاری کا وقت. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے. 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رد، کون کون سے؟ فرمایا الصائم حتی یفطر، فرمایا کہ روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں. والامام العادل، اور عادل بادشاہ جو ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے. اور تیسرا فرمایا ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. فرمایا کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا دیتے ہیں، اس کے لیے پردے کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ کسی مصلحت کے تحت تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، لیکن تیری دعا ضرور قبول ہوگی. تو آج کل مخصوص وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے، جس وقت دعا رد نہیں ہوتی. کون سا وقت ہے؟ افطاری سے پہلے. افطاری سے پہلے بیٹھ کے خوب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. تو یہ خاص اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے. تو رمضان المبارک کا اللہ نے آپ کو مہینہ عطا فرمایا ہے، ان خاص اوقات کو ضائع نہ کریں. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے ہیں. اچھا، پھر ہمیں ایک چیز اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دعائیں مانگتے ہوئے نا ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. یا دعائیں بڑی مانگی ہے، قبول ایک بھی نہیں ہوئی. وہ ایک ہمارے تعلق والے ہیں نا، کچھ عرصہ جی بڑی نماز پرہیزگاری ہاں سب کچھ شروع کیا ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد بالکل چھوڑ دیا، بالکل نماز سے بھی ہر چیز سے چھٹی. تو وہ بھائی نے ایک مرتبہ پوچھا اس سے کہ یار کیا مسئلہ ہے آج کل؟ پہلے بڑا کہتے جی بڑی نیک بھی قبول نہیں ہوئی. کہتے بڑی ہے ایک بھی قبول ہے. وہ کچھ مانگ رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا کام شاید اس کو نظر ہوتا ہوئے نظر نہ آیا، تو اس نے نماز ہی چھوڑ دی. ہم لوگ سب کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، تقریباً لوگوں کے ذہن کے اندر دعائیں مانگتے ہیں کہتے ہیں جب سامنے نظر نہیں آتا کہتے ہیں یار بس کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. کچھ شرائط ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں نا. قبولیت کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے. قبولیت کا مطلب یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ یا تو اس کو کوئی جو دعا مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام پورا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کسی آنے والی مصیبت تکلیف کو ٹال دیتے ہیں. یہ دعا کسی اور چیز کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اور مصیبت آنی تھی جس کو اللہ نے اس سے دور کر دیا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی خیر اس میں ہے کہ یہ کام اس کا نہ ہو، اس دعا کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تھا دعا کرنے کا. وہ کہے گا یا اللہ ہاں میں دعائیں کرتا رہا ہوں لیکن کچھ نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تم نے فلاں دعا کی تھی، وہ فلاں کام تیرا ہو گیا تھا، فلاں دعا کی تھی، یہ مصیبت تیرے اوپر آنے والی تھی، وہ مصیبت میں نے ٹال دی تھی، اور یہ دعائیں جو تم نے کی تھی جس کا تجھے کچھ نہ نظر آیا تھا، فرمایا کہ اس کے لیے یہ تیرے لیے میں نے اجر رکھا ہوا ہے، یہ تیرے لیے نعمتیں ہیں اس کی. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرے گا اس اجر کو، بہت بڑے اجر کو دیکھ کے کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو ایک یہ بھی یاد رکھیں دعا مانگے، دعا لازمی قبول ہوگی،
اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چیز ہے، بعض دفعہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی وہ شرائط جو ہوتی ہے نا اس کو پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ جس طرح ایک بندہ ہے وہ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، برا گندہ حالت ہوتی ہے، ہاں یا ربی کہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ ان کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ پیٹ میں کھانا حرام کا پڑا ہوا ہے، بدن پر لباس حرام کا ہے، ہاں جی اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام کا ہے، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے؟ تو پہلی بات یہ عرض کی کہ بھائی آپ نے رمضان المبارک جتنا باقی رہ گیا ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ سے دین کے لیے، دنیا کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگے بس اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسری بات ان دنوں میں جو کرنے والی ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی دو خاص عبادتیں ہیں، توجہ میری طرف، دو خاص عبادتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہیں۔ ایک عبادت ہے اس میں اعتکاف اور دوسری عبادت ہے لیلۃ القدر۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے در پہ آ کر پڑ جانا، اس کے در پہ آ کر یا اللہ عطا فرما، نہیں کرتا پھر بھی عطا فرما۔ بھائی اللہ کے در کے بغیر تو کوئی در ہی نہیں ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے در کے بغیر تو کوئی در ہی۔ وہ ایک بندہ نا حج کر رہا تھا، شیخ الحدیث صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، حج کرتے ہوئے وہ کہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہاں جی وہ یہ پڑھتا ہوا لبیک لبیک کہہ رہا ہے، اور جب وہ لبیک کہتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک لک، تیری دعا قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لبیک، ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک لک، تیری دعا قبول نہیں ہے۔ تو ایک بندہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی سن رہا تھا آواز کو، بندہ اسی طرح عاجزی کے ساتھ لبیک لبیک کہہ رہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے لا لبیک لک۔ تو جب اس نے طواف مکمل کیا نا، وہ اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا جی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کہا جی اب کس چیز کی؟ کہا آپ لبیک کہہ رہے، ادھر سے لا لبیک کی آواز آ رہی ہے۔ کہنے لگا آواز آ رہی ہے۔ کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ پھر چھوڑ دو نا، جب قبول نہیں ہونا تو پھر چھوڑ دو نا۔ ہاں جی اس نے کہا کہ اچھا میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کوئی در بتا دو مجھے، اس کے علاوہ کوئی در ہے تو مجھے وہ بتا دو، میں پھر ادھر چلا جاؤں۔ جب اور در ہی کوئی نہیں ہے اس در کے بغیر تو پھر میں اور کدھر جاؤں گا؟ ادھر سے لبیک کا جواب آئے یا لا لبیک کا جواب آئے، مانگنا اسی در سے ہے۔ اس کی عاجزی اللہ کو ایسی پسند آئی نا، اور اس نے کہا کہ یہ پچھلے 70 سال سے میں سن رہا ہوں، آ کر حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، یہی جواب آتا ہے مجھے۔ تو اس نے اتنی عاجزی کے ساتھ وہ بات کی نا کہ ادھر سے آواز آئی کہ اللہ نے تیرا یہ حج بھی قبول کیا، پیچھے والے سارے بھی قبول کر دیے ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے جب بندہ آتا ہے، اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، مولا کریم ماننا ہے پھر بھی تو ہی ہے، نہیں مانے گا پھر بھی تو ہی ہے، ہم تو بیٹھے ہیں تیرے در پہ، تو مانے گا ہی مانے گا۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کی حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اعتکاف کے دو بڑے فائدے ہیں، دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا تو وہ غیر محرموں کو دیکھے گا، ٹی ویاں دیکھے گا، ہاں وہ باہر یہ جو بےہودہ باتیں چل رہی ہیں وہ کرے گا، ہاں جی گالم گلوچ کرے گا وہ۔ آپ دیکھیں وہ 50 گناہ جو عام روٹین کے اس کے چل رہے تھے ان کو وہ چھوڑ دے گا، گناہوں سے پاک عشرہ گزرے گا اس کا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن عبادات کو نہیں کر سکتا وہ بغیر کیے اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر مریض کی عادت نہیں کر سکتا، جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، مختلف عبادات ہیں جو وہ باہر کرتا تھا اب نہیں کر سکتا،
ادھر بیٹھا ہوا ہے، اللہ ویسے ہی اس کو ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اب بات یقین کی ہے، نبی علیہ السلام کی بات پر یقین ہے۔ اور بھائی آپ میں سے کسی کو بھی اگر یہ موقع ملے کہ بھائی اس نے حج کرنا ہے، اس کو حج کے لیے موقع مل رہا ہے یا عمرے کے لیے موقع مل رہا ہے، تو وہ اس کو کوئی مجبوری پیش آئے گی؟ اچھا حج عمرے پر ثواب ملے گا، اللہ گناہوں سے پاک کر دے گا، کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا نا۔ وہ کر کے بھی آپ کو یہی ہے بتایا اللہ کے نبی نے ہے، ہاں جی۔ اور یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نہ پیسہ لگا، نہ اتنی مشقت ہوئی، نہ اور کچھ ہوا، اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل گیا۔ کمانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، آپ نے فضائل اعمال میں بھی سنی ہوگی، کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا اور آ کر بڑا پریشان حال صاحب پر بیٹھ گیا۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بندہ پریشانی میں کہنے لگا کہ حضرت کسی بندے کا مجھ پر حق ہے، قرض ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اور سامنے نبی علیہ السلام کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس روزے والے کی عزت کی قسم میرے پاس کوئی کچھ نہیں ادا کرنے کے لیے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری سفارش کر دوں اس بندے سے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اچھا حضرت اٹھ کے مسجد سے باہر جوتے پہنے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ وہ بندہ بھاگا گیا پاس، کہنے لگا حضرت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے؟ کہا اعتکاف یاد ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی روزے والے سے سنا ہے، اور وقت زیادہ نہیں گزرا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب یہ بات کر رہے تھے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈبا گئی آنکھیں ان کی، اور کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس روزے والے نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے اعتکاف کا؟ اور فرمایا کہ 1 دن کے اعتکاف سے بندہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے، اور فرمایا 1 خندق کی مسافت زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس وجہ سے اب آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک اعتکاف کی فضیلت سمجھ آ گئی، اور دوسرا کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام کے لیے جانا، مدد کرنا، دونوں چیزوں کا ہمیں فضیلت یہاں پر ملتی ہے۔ دیکھیں کوئی کسی کے کام کی مدد کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کتنے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے؟ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو نا ہم فضول سمجھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے بھی فضول سمجھتے ہیں، یار جس کا کام ہوتا ہے یہ دوڑ جاتا ہے، اس کا نہ لین دین ہے، نہ فائدہ ہے، نہ اور کچھ ہے، ہر ایک کے کام کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ وہ بھائی وہ بندہ بہت بڑا اجر کما رہا ہے، جو کسی کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اجر عطا فرمانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں اعتکاف کی فضیلت نظر آئی کہ بھائی 1 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ 3 خندق جہنم سے دور۔ اور 10 دن کے اعتکاف سے کتنا ہوا؟ 10 دن کے اعتکاف سے کتنا ہوا؟ 30 خندقیں۔ کتنی؟ 30 خندقیں جہنم سے دور ہو گیا ہے، جنت کے قریب چلا گیا ہے یہ بندہ۔ تو بھائی اعتکاف اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں کوشش کریں ان کو سائڈ پر کرو اور اعتکاف کریں۔ اور چند کے اعتکاف کے مسائل بھی آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اعتکاف 3 قسمیں ہیں، نفل اعتکاف، واجب اعتکاف، سنت اعتکاف۔ نفل اعتکاف جب کبھی بھی بندہ مسجد میں آئے ادھر سے نیت کر لیں اعتکاف کی نیت، جتنا مرضی وقت ٹھہرے مسجد میں بندہ، نماز کا ثواب بھی ملے گا، اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ کیا کریں ساری یہ نیت، اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسرا ابھی بھی کرنے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نیت کر لیں جب تک مسجد میں ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں جب تک مسجد میں ہیں، نفل اعتکاف ہوگا۔ اور دوسرا ہے واجب اعتکاف، وہ بہت کم ضرورت پیش آتی ہے یا بہت کم لوگوں کو وہ معاملہ پیش آتا ہے
کہ بھائی جب کوئی بندہ منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، جب کام ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف واجب ہے۔ اور تیسرا ہے سنت اعتکاف، جس کی اب یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان 20 رمضان کی مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر نیت کر لینا 10 دن کے اعتکاف کی، اور جس دن چاند نظر آئے اس وقت تک اعتکاف کرنا۔ یہ اعتکاف مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ مرد مسجد کی حدود میں کریں گے، عورتیں وہ جو انہوں نے مخصوص جگہ اپنے لیے بنائی ہوگی نا جہاں پر نماز پڑھتی ہیں عام طور پہ، اگر نہیں ایسی کوئی جگہ گھر میں مختص تو مختص کر لیں کہ بھئی یہاں پر ہم نماز پڑھا کریں گے، اس کمرے کے اندر وہ ٹھہر سکتی ہیں۔ اب اعتکاف، جب بندہ اعتکاف کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں۔ مسجد ہے تو مسجد کی جو حدود ہوتی ہے نا، جو نماز کے لیے مختص ہوتی ہے جگہ، اس جگہ سے وہ بندہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں جا سکتا۔ اور ضروریات بھی کیا ہے؟ اگر کھانا پینا لانے والا کوئی ہے تو کھانے پینے کے لیے جا سکتے ہیں، واش روم کے تقاضے کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کے لیے جا سکتے ہیں، اگر غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، عام سنت غسل کے لیے یا نہانے کے لیے ویسے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نسوار بیڑی کے لیے جائے گا تو پھر بھی اعتکاف، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے، اور یہ جو ضروری کام ہے ان کے لیے جا سکتے ہیں بندہ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسجد کی حدود جہاں پر نماز کے لیے مختص کی گئی، یہ جو ہماری مسجد ہے نا، یہ دیکھیں یہ جو حدود ہے سامنے، ٹھیک ہے جی، یہ حدود ہے۔ اب کوئی بندہ اس کمرے میں چلا جائے گا، اندر والے کمرے میں چلا جائے گا، ادھر سے باہر چلا جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں، بھئی ہم سنت کے مطابق افطاری کریں نا، ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اندر انتظام کرو، یا مسجد میں کھڑے ہو کر ہاتھ باہر کر کے دو، ہاں بات سمجھ آ رہی ہو؟ وضو ایک تقاضا ہے، وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ہر وقت جا سکتے ہیں، چاہے وضو نماز کے لیے کرنا ہو، تلاوت کے لیے کرنا ہو، یا آپ نے نفل کے لیے کرنا ہو، وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک خاص بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے کہ عام غسل کے لیے ہم لوگ جمعے کا جمعہ آگے جی درمیان میں جمعے کے غسل کے لیے جائیں گے، یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، یا میل کچیل دور کرنے کے لیے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، چلتے ہوئے جب آپ جا رہے ہیں تو راستے میں رکے نہیں، کوئی بندہ بات کر رہا ہے اس کو جواب دے دیں اور چلتے جائیں۔ وہاں پر واش روم کے سامنے گئے، آگے بند ہے واش روم، ہاں جی، تو آپ وہاں پر انتظار بھی کر سکتے ہیں، اعتکاف آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اعتکاف میں، اور یہی عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب تیسری بات جو اس آخری عشرے کے اندر آتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کر کے، خود پیدا کر کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی، دیا نہیں دی فضیلت۔ انسان سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء نبی سارے اونچے ہیں، ان سب میں اونچا مقام آخری پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ بعد والوں میں بہت لوگ اونچے اونچے گزرے ہوں گے، لیکن سب سے اونچا مقام بعد والوں میں صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ میں بھی اونچا مقام اللہ نے 4 صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں فرشتے سارے اللہ نے پیدا کیے، لیکن حاملین عرش جو ہے اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا پیدا فرمایا ہے۔ ان میں بھی جو مقام جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا اور کسی کو، ساری کی ساری زمین اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن مسجد کی زمین کو اللہ نے سب سے محبوب بنا دیا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کا محبوب ترین جگہ، اللہ کے نزدیک محبوب جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ہاں دن سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن جمعے کے دن کو سید الایام بنا دیا، ہفتے میں سب سے اونچا مقام جمعے کے دن کو عطا فرمایا ہے۔ راتیں ساری اللہ نے پیدا فرمائی، لیلۃ القدر جیسی رات نہیں ہے۔ ہاں عیدین کی جو راتیں ان جیسے مقام کسی رات کو نہیں ملا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن بعض چیزوں کو اونچا درجہ دیا، بعضوں کو ان سے نیچا درجہ دیا۔
تو جو اونچے درجے والی راتیں ہیں نا، اللہ نے لیلۃ القدر کو الگ شان عطا فرمائی ہے. اور لیلۃ القدر کا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختصر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. مختصر سے ترجمہ کر دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. 3 باتیں لیلۃ القدر کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے. پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اس رات میں کیا نازل ہوا ہے؟ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے نا، وہ نیچا رہ ہی نہیں سکتا کبھی. جو چیز ہو، جو انسان ہو، جو مخلوق ہو، جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. ایک عام سا کپڑا ہوگا، ہاں جی، غلاف بن جاتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. سارے کپڑے، قیمتی کپڑے ایک طرف ہیں، قرآن کا غلاف آپ کو ایک نظر میں آپ کو ایک طرف ہوگا. اس کو اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، اونچی جگہ پر رکھیں گے. تو اللہ نے لیلۃ القدر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک ہے پورا قرآن ایک بار جو نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جس کو انزال کہا جاتا ہے. اور دوسرا 23 سال کے نبی علیہ السلام کے عرصے میں جتنا جتنا ضرورت پڑا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. بہرحال قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں دیکھیں ذرا، جو مہینہ قرآن سے جڑا نا اللہ نے اس کو سارے مہینوں سے اونچا کر دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا، جو زبان قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے نا، اس زبان کو اللہ نے ساری زبانوں میں اونچا کر دیا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا. اللہ نے عربی کو سب سے اونچا کر دیا ہے. جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے اونچی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس دور میں نازل ہوا اللہ نے اس دور کو سب سے اونچا کر دیا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جو فرشتہ لے کر آیا تمام فرشتوں میں اونچے مقام والا ہو گیا. نزل بہ الروح الامین. اور جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں کی سردار بن گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور جو بندہ اس قرآن کو اپنی پسلیوں میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ نے اس کو جو شان عطا فرمانی ہے کسی کو نہیں ملنی. قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات جمع ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرمائیں گے حافظ قرآن سے، اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ فرمائیں گے تمام وزیر، مشیر، بڑے بڑے خان، نواب سارے بیٹھے ہوں گے، اور یہ چٹائی پر بیٹھنے والا بچہ جس کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اللہ اس دن فرمائیں گے تمام مخلوقات کے سامنے، آج تو قرآن پڑھ اور مزے لے لے کر پڑھ. ہاں، ورتل کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو مزے لے کر پڑھتا تھا. اور فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. تیرا مقام قرآن کی وہ آخری آیت ہے جو تو پڑھے گا. ہاں، آج ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت کے VIP لوگ قرآن والے ہیں. آپ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گزر جاتی ہیں، کبھی غور نہیں کیا. فرمایا کہ حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی چمک دمک جو ہے نا آسمانوں کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. کیا بات ہوگی یار. ہاں، حاجی صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو دنیا میں کوئی اتنی جان پہچان نہیں ہے، بچہ حافظ بن گیا ہے، وہاں پر اونچے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ جو خرچ کرنے والے ہیں حفاظ پر، یا ان سے محبت کرنے والے ہیں، یا ان کے عزیز و اقربا ہیں، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے. فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا جن پر جہنم واجب ہوگی. وہ عرض کرے گا یا اللہ میری وجہ سے چھوڑ دے ان کو. ہاں، اللہ فرمائیں گے جا نکال لے. ہاں، 10 بندے نکال لے. آج ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے.
اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہر چیز ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا، قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو آج پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ غلافوں میں سجا کر اونچی الماری میں رکھا ہوا ہے، نکالتے کب ہے؟ جب کسی کی روح نہیں نکل رہی نا، نکال کر سامنے بیٹھ کر یاسین پڑھیں گے۔ ساری زندگی قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ہے اس کا۔ ہاں جی، گھر نیا بنا دیا، برکت کے لیے بچے بلائے پڑھا لیا، شادی کر لی، ابتدا میں بیٹی کو قرآن دے دیا ہم نے، ہاں جی، یا تعویذ گنڈوں کے لیے ہم نے استعمال کر لیا قرآن کو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم کھا کر کہیں آپ کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کیا؟ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا، بتا دینا آپ مجھے۔ اللہ نے تو یہ کتاب ہدایت تھی، ہدی للمتقین فرمایا ہے اس کو، ہدی للعالمین ہے یہ کتاب۔ لیکن آج ہم نے اپنے فضول سے باتوں کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، اور جو اصل مقصد تھا قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، وہ بات ہم سے چلی گئی ہے۔ قرآن کا درس ہوگا، بڑی مسجد ہوگی، 10 منٹ کی بات ہوگی، لیکن ہم سارے اٹھ کے چلے جائیں گے جیسے ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج بھی یہ قرآن وہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج امت کو قرآن سے دور چلی گئی ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنا سب سے بڑا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا، بچے کو نہیں پڑھائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مسجد بھیجیں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا کہ بھائی ہاں جائیں گے بے دلی کے ساتھ، بچے کا ٹوپی نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں جی، گندا مندا جیسے ہے اس کو بھیجیں گے اور کہیں گے قاری صاحب کو کہہ دینا قاعدہ دے دے گا۔ ناظرہ بڑی مشکل سے پڑھائیں گے، بھائی ناظرے پر ناظرہ پڑھائیں، بہت بڑا اجر ہے، اس پر اکتفا نہ کریں۔ قرآنی علوم اپنے بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں۔ اور آپ کو جو ڈر ہے نا کہ بچے کو اگر قرآن پڑھا دیا تو کھائے گا کہاں سے، یہ ڈر اپنے دل سے نکال لے۔ وہ اللہ بڑی غیرت مند ذات ہے، بہت غیرت مند ہے وہ اللہ، جو اللہ کتوں کو، خنزیروں کو، بچھوؤں کو، سانپوں کو روزی دے رہا ہے، وہ اپنے قرآن پڑھنے والے کو روزی نہیں دے گا کیا؟ آج ہم نے اپنے اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے جس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو گلے لگائیں، قرآن آپ کو بہت اونچا کر دے گا۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت، ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تجھے لیلۃ القدر کا پتا ہے کیا چیز ہے؟ دوسری بات بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر فرمایا بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا نا جس نے ہزار مہینے تک جہاد کیا، تو صحابہ کو رشک ہوا کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، وہ بندہ تو بہت بڑا اجر رہ گیا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ تمہارا ایک لیلۃ القدر میں جاگنا اس کے 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ بھائی پرواز کو نا پر لگ جاتے ہیں لیلۃ القدر میں، بندہ نا دیکھیے عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں تو عام روٹین کے مطابق عام سفر ہے، آپ پیدل جاتے ہیں تو پیدل جائیں گے نا، ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے، ایک بندہ بڑی گاڑی پہ جا رہا ہے، اور ایک بندہ ہوائی جہاز پر بیٹھ گیا ہے، تو پھر بات پیدل والا اور ہوائی جہاز والا کتنا فرق ہے؟ جس طرح وہ مسافت وہ جو مہینوں کی مسافت تھی گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، اسی طرح یہاں پر وہ مسافت جو مہینوں کی سالوں کی تھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چند لمحوں کے اندر طے کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہیں، وہ مقامات طے کر لیے اس نے۔ اور تیسری بات فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔
فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ ہر کام کی سلامتی کے لیے آتے ہیں، وہ آ کر ہر بندے کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہر بندے کے پاس آئیں گے لیلۃ القدر میں، کریں گے کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، نزل جبریل علیہ السلام مع الملائکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں آتے ہیں، فی قبقبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں، اور فرمایا یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، فرمایا کہ ہر وہ انسان جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ مانگ تیری دعائیں اللہ قبول کرے گا، مانگ اللہ سے تجھے اللہ پار لگا دے گا۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں کس لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ نے تجھے اونچے مقامات عطا فرما دیے ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر کی ایک بات اور جو ہمارے ذہنوں میں بہت بڑی غلطی ہے کہ لیلۃ القدر شاید چند لمحات کی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کب تک ہوتی ہے؟ جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی، جب تک صبح طلوع نہیں ہو، صبح صادق تک یہ رہتی ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہوئی، صبح صادق تک لیلۃ القدر رہتی ہے۔ تو بھائی اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ حدیث سے واضح ہے کہ بھائی آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ خاص 27 کی رات ہے، لیکن 5 راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، ان میں جاگ لیں، آخری عشرہ پورا جاگ کر گزارا جائے۔ ایک چوکیدار بھی تو چند ٹکوں کے لیے پوری رات جاگتے ہیں نا، نہیں جاگ سکتے لیلۃ القدر کی راتیں جاگ لیں، پوری رات نہیں جاگ سکتے، گھنٹہ 2 گھنٹے جاگ لیں، ہاں جی، محروم نہ رہیں، محروم نہ رہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لیلۃ القدر کے اندر آپ نے عبادات کرنی اور دعائیں مانگنی ہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔ ایک خاص دعا جو حدیث کے اندر آتی ہے، وہ دعا کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو سب کو دعا مانگی جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ہاں جی، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں ان کی برکات اپنی ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ چند لفظ ہیں، فرمایا کہ جب تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو یہ دعا آپ نے لیلۃ القدر میں مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمائے اور ہم سب کے ساتھ خیر عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں عطا فرمائے۔